پاکستان میں سیاسی اور آئینی بحران میں ہر گزرتے دن کے ساتھ شدت آتی جا رہی ہے۔ سیاسی تقسیم نے اب اداروں کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ پاکستان میں سیاسی مبصرین کا خیال ہے کہ ملک میں جاری سیاسی اور آئینی تنازعات کو مشاورت سے حل کرنے کی کوششیں کامیاب نہ ہو سکیں تو ملک میں ایمرجنسی یا مارشل لا کے امکانات کو خارج از امکان قرار نہیں دیا جا سکتا۔ DW کی ایک رپورٹ کے مطابق بلڈاٹ کے سربراہ احمد بلال محبوب کا کہنا ہے کہ پاکستان میں جاری سیاسی لڑائی میں کوئی فریق پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں۔ سیاسی جماعتیں اپنی ہار کو ملک کی ہار سے زیادہ اہم سمجھ رہی ہیں، اس لیے جب تک دو بڑے سیاسی فریق لڑ کر تھک نہیں جاتے یا ان میں سے کسی ایک کو مکمل شکست نہیں ہو جاتی، تب تک ملک کی کشیدگی میں اضافہ ہی ہوتا رہے گا، جس کے نتیجے میں سیاسی قوتیں فارغ بھی ہو سکتی ہیں۔ ایک سوال کے جواب میں ان کا کہنا تھا کہ پنجاب میں صوبائی انتخابات کے حوالے سے سامنے آنے والا سپریم کورٹ کا فیصلہ آئین کے مطابق ہے، کیونکہ آئین اسمبلی توڑے جانے کی صورت میں 90 دنوں میں لازمی الیکشن کا تقاضا کرتا ہے، لیکن ان کے نزدیک عدالت عظمیٰ کی طرف سے الیکشن کی تاریخ دینا اور الیکشن شیڈول کی تفصیلات مانگنا حیران کن ہے۔ اس فیصلے کے مطابق الیکشن کمیشن کو عدالت عظمیٰ کو یہ بھی بتانا ہوگا ان کو الیکشن کرانے کے لیے پیسے مل گئے ہیں یا نہیں۔ الیکشن کے بارے میں فیصلوں کا اختیار الیکشن کمیشن کے پاس ہی رہنا چاہیے، لیکن اس ساری صورتحال میں عدالت کی طرف سے الیکشن کمیشن آف پاکستان جیسے آزاد اور خود مختار ادارے کی نگرانی کا تاثر پیدا ہوا ہے، جو کہ اچھی بات نہیں ہے۔ ایک اور سوال کے جواب میں احمد بلال محبوب کا کہنا تھا کہ اس وقت پارلیمنٹ سے منظور کیے جانے والے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ 2023 کی صدر مملکت سے منظوری کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ اس کی منظوری کے بعد سپریم کورٹ کے حالیہ فیصلے کے خلاف حکومت کی طرف سے اپیل ہوگی، جسے سپریم کورٹ کا بڑا بینچ سنے گا، لیکن ہو سکتا ہے کہ اس کے ساتھ ہی اس نئے منظور شدہ ایکٹ کے خلاف بھی عدالت سے رجوع کر لیا جائے اور عدالت عظمیٰ اسے کالعدم قرار دے دے۔ ان کے خیال میں پاکستان میں آنے والے دنوں میں مزید پیچیدہ اور طویل قانونی لڑائی دیکھنے کو مل سکتی ہے۔ دوسری طرف ممتاز تجزیہ کار امتیاز عالم کا کہنا ہے کہ پنجاب کے انتخابات اس لیے اہمیت اختیار کر گئے ہیں کہ یہاں جو بھی جیتے گا اس کے لیے مرکز میں بھی حکومت بنانا بہت آسان ہو جائے گا، اس لیے پنجاب ہی اس وقت حقیقی میدان جنگ بنا ہوا ہے۔ ان کے خیال میں اصل مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کے آئین میں کئی خلا موجود ہیں، یہاں کوئی بھی چیف منسٹر بغیر کوئی وجہ بتائے اسمبلی توڑ سکتا ہے۔ اصولاً ہونا تو یہ چاہیے کہ اسمبلی ٹوٹنے کی صورت میں 90 دنوں میں ہونے والے انتخابات اسمبلی کی بقیہ مدت کے لیے ہی ہونے چاہیے، کیونکہ نیا ٹینیور ملنے سے کئی پیچیدگیاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ امتیاز عالم کا ماننا ہے کہ سیاسی معاملات کو عدالتی فیصلوں کے ساتھ حل نہیں کیا جا سکتا۔ ان کے بقول عدالت عظمیٰ کے پنجاب میں انتخابات کے حوالے سے سامنے آنے والے فیصلے سے صورتحال مزید کشیدہ ہو گئی ہے۔ اب یا تو یہ الیکشن ہو ہی نہیں سکتا، یا اس میں دھاندلی کی کوشش ہو سکتی ہے، یا اس کے نتائج نہیں مانے جائیں گے، یا اسے ملتوی کر دیا جائے گا، اور آخری آپشن کے مطابق یہ انتخابات خونی لڑائی جھگڑوں کی نظر بھی ہو سکتے ہیں۔ امتیاز عالم سمجھتے ہیں کہ سوائے گنتی کے ان چند ججوں کے جنہوں نے PCO کے تحت حلف لینے سے انکار کیا یا جنہوں نے ترازو کو ذمہ داری سے سنبھالا، پاکستانی عدلیہ کی زیادہ تر تاریخ اچھی نہیں رہی۔ یہاں افتخار چودھری، ثاقب نثار اور جسٹس گلزار جیسے لوگ سول مارشل لا ایڈمنسٹریٹر کی طرح کام کرتے رہے، وہ عدلیہ میں نااہل لوگ لے کر آئے۔ افتخار چودھری نے دھمکی دے کر 19ویں ترمیم کے ذریعے ججوں کی تقرری کے اختیارات عدلیہ کے اپنے ہاتھ میں دے دیے۔ ان کا مزید کہنا تھا اب عدلیہ اپنے اختیارات شیئر کرنے کو تیار نہیں ہے اور سینئر جج کے فیصلے منٹوں میں ختم کیے جا رہے ہیں۔ کبھی ہمارے جج آئین کے لفظی ترجمے کی پیروی میں قانون کے مطابق فیصلہ سنا دیتے ہیں اور کبھی وہ آئین کی ایک شق کو دوسری شقوں کے ساتھ ملا کر فیصلہ سنا دیتے ہیں۔ امتیاز عالم کا مزید کہنا تھا اسٹیبلشمنٹ غیر جانبدار ہو گئی تو عدلیہ متحرک ہو گئی۔ ایک طرف PDM والے عمران خان کو اپنی راہ سے ہٹانا چاہتے ہیں، لیکن دوسری طرف عمران خان اقتدار میں آ کر ان سب کو تختے دار پر لٹکانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ ہم نے سول سوسائٹی کی جمہوریت پسند تنظیموں کی مدد سے عمران خان اور بلوچ قوم پرست جماعتوں سمیت کئی سیاسی جماعتوں سے ملاقات کر کے انہیں اس بحران کے خاتمے کے لیے باہمی مذاکرات کی دعوت دی تھی، لیکن PDM کے لیڈرز
इस पर तैयार नहीं हुए और बात आगे नहीं बढ़ सकी। दूसरी जानिब साउथ एशियन स्टडीज सेंटर पंजाब यूनिवर्सिटी की सरबराह प्रोफेसर डॉक्टर रेहाना सईद हाशमी ने बताया कि इस बहरान से निकलने का वाहिद तरीका यह है कि तमाम फरीक कम से कम एजेंडे पर इत्तफाक कर लें। उनके ख्याल में मौजूदा हालात में किसी भी फरीक के लिए 100% मुतालबात मनवाना मुमकिन नहीं। अदालतों को भी सख्त फैसले सुनाने की बजाय काबिल कबूल दरमियानी रास्ता निकालने की जरूरत है। उनके ख्याल में अगर इंतखाबात मई के बजाय अगस्त सितंबर में करवाने पर बात शुरू की जाए, मुल्की मफादात को सियासी बयानबाजी की भेंट न चढ़ाया जाए, एतमाद साजी के लिए सियासी मुकदमात को ख़त्म कर दिया जाए, फेक न्यूज़ के जरिए कशीदगी बढ़ाने वाले प्रोपेगेंडा के महाज पर आर्जी जंग बंदी हो जाए, इदारों को मुतनाज़ा बनाने से गुरेज किया जाए और बुनियादी जमहूरी कदरों का एहतराम किया जाए, तो किसी मुफाहमत पर पहुंचना मुमकिन हो सकता है। डॉक्टर रेहाना का ख्याल है कि अवामी हलकों और सिविल सोसाइटी की तंजीमों को सियासी जमातों पर जोर देना चाहिए कि वो इल्ज़ामात और जवाबी इल्ज़ामात से हटकर मौजूदा बहरान से निकलने के लिए अपने अपने प्रोग्राम की तफसीलात सामने लाएं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।